السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس لاسٹ کی کچھ جو ہم نے ویڈیو جو میں نے ریکارڈ کروائی تھی، لیکچر جو ریکارڈ کروائے تھے، ان میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ رکوع پڑھیں گے، کمپلیٹ رکوع کریں گے ایک رکوع، اور اس کے بعد جو ہم اس کے مشق جو ہے، اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم سولو کریں گے. اس پہ چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہیں جو آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں. لانگ میں بھی آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی کویسچن جس میں آپ کو کوئی آیت دی جا سکتی ہے جس کا آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہوگی. اسی طرح سے ورڈس میننگس جو ہیں اس کے کچھ میں نے ویسے تو آپ کو سارے لیکچرز میں جو ہے ورڈس میننگ ساتھ ساتھ میں لکھوا رہی ہوں، لیکن جو ایکسرسائز کے لاسٹ پہ دیے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی ان کو سپریٹلی لکھوا دیتی ہوں. ساتھ میں جو شارٹ آنسر کویسچن کے طور پہ جو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے گئے ہیں وہ انہی آیات کے تراجم میں سے ہی ہیں، وہ آپ ان کو جو ہے وہ غور سے بھی دیکھیے گا اور پھر جو ہے اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. پہلا جو اس میں سوال ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہلے رکوع کے جو آتا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اردو پیٹرن میں جو بک ہے اس میں پہلا رکوع مینشن ہے، ٹھیک ہے، درس الاول مینشن ہے، اس میں 1 تا 10 آیات ہیں. جبکہ انگلش پیٹرن میں اگر ہم دیکھیں، انگلش میں جو ہے وہ لیسن 2 لکھا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو ایکسرسائز اس کی سٹارٹ کی جا رہی ہے. تو یہاں پر میں پڑھتی ہوں اس کو. الکلمات والتراکیب، یعنی کہ ان کے جو ہے الفاظ کے جو معنی جو ہے وہ بتانے ہیں. الانفال، انفال کا میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی جو ہے بتا دیا تھا. میں اس کو بتا دیتی ہوں ذرا. الفاظ کے معنی، سوری، ٹھیک ہے جی. اس پہ سب سے پہلے جو ورڈ ہے وہ الانفال ہے. ٹھیک ہے جی، انفال. انفال کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور نفل کی جو ہے وہ جمع ہے، نفل کی جمع ہے. اور اس کا جو مطلب کیا ہوتا ہے انفال کا؟ نفل میں اگر دیکھیں تو وہ مال ہے، اور انفال میں دیکھیں تو وہ مال غنیمت. ٹھیک ہے جی، مال غنیمت اس کا مطلب ہے. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو دشمنوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگ کے دوران میسر آتا ہے. جنگ کے دوران جو ہے وہ فتح کی صورت میں جو ہے وہ مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جو وہ ملتا ہے. نیکسٹ ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ. وَأَصْلِحُوا، اور صلح رکھو، ذاتہ اپنے تعلق میں، بینکم درمیان میں، آپس کے تعلقات میں. یہاں پہ میں لکھ کے دکھا دیتی ہوں اس کا. ذات بینکم، صلح رکھو اپنے آپس کے تعلقات میں ہی، اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو درست رکھو. یا ان کو درست رکھو. اب کن کو کہا جا رہا ہے؟ مومنین کو، مسلمانوں کو، مجاہدین کو، کہ آپس میں تم لوگ جو ہے اتفاق سے رہو. دشمن کب آپ پہ حاوی ہوتا ہے؟ اگر میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی اس بات کو لے کر. یہودیوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ہیں بالکل، ان میں آپس میں اتنا اتفاق ہے، وہ جتنے مرضی معاملات ہو جائیں، جتنے مرضی اختلافات ہو جائیں، کسی بھی بات میں جو وہ کوئی بھی اختلاف ہو جائے، لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے دوسرے سے لڑنے کی، یعنی اپنے مخالف سے لڑنے کی، تو وہ سب آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان کیوں اتنی مشکلات کا شکار ہیں؟ کیوں ہم پہ جو اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم آپس میں ہی جو ہے وہ اتفاق سے نہیں رہتے، ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے. وجلت، اور ڈر جاتے ہیں. واجلت یعنی لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں.
کس سے ڈر جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر پر جو ہے مومنوں کے دل جو ہے وہ خوف سے لرز جاتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں, ان پہ جو ہے ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ کا جو ہے وہ ذکر ہی جو ہے وہ اتنا انسان پر جو ہے یہ اب یہ اس معنوں میں نہیں کہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے, لیکن ایک روب ہے, ایک دبدبہ ہے اللہ کی ذات کا جو انسان پہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. بے شک وہی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ غالب و حکمت والا ہے. کاری ہونا ناپسند کرتے ہیں, کراہ سے نکلا ہوا ورڈ ہے. کاری ہونا ناپسند کرتے ہیں, یعنی کون ناپسند کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, یا وہ جو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, جن کو جو اپنے دشمن ہے, اپنی جو مخالف پارٹی ہے, ان کا جو ہے روب ہوتا ہے جن پر, جن کو ان سے جو ہے مر جانے کا یا ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کا خوف ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ کن کی بات کی جا رہی ہے کہ جب غالب آنے والے تھے 1000 کے تعداد میں جو ہے وہ کفار کے جو لوگ تھے, وہ قریش کے جو لوگ تھے, وہ مسلمانوں میں جب غالب آنے والے تھے تو مسلمانوں کے جو کچھ صحابہ تھے, ان مسلمانوں میں جو کچھ صحابہ تھے, ان کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں جو ہے ہم اپنی کم تعداد کی وجہ سے جو ہے ان سے جو ہے وہ پسپا نہ ہو جائیں, ان سے مارے نہ جائیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ناپسند کر رہے تھے اس بات کو کہ ہم ان سے کیوں جنگ کریں. ناخوش تھے, ناگواری محسوس کرتے تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے, یہ اس بات پہ جو اختلاف کرتے تھے کہ ہم ان سے کس طرح سے مقابلہ کریں گے. اگر ایسا ہے کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہونا ہے تو پھر ہماری مدد کس طرح سے کی جائے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے ان کی مدد کی, بلکہ ان کو یہ جنگ جتوائی بھی. یوسکونا وہ ہانکے جاتے ہیں, یعنی دھکیلے جاتے ہیں. وَيَسْتَكُونَ وہ ہانکے جاتے ہیں. یسکون وہ دھکیلے جاتے ہیں, یا وہ ان کو جو ہے اگر وہ برا کام کر رہے ہیں تو وہ جہنم کی طرف جو ہے دھکیلے جائیں گے. ایہدا ایک, مونس ریموو کر دیتی ہوں. ایہدا ایک, واحد یہ مونس, ٹھیک ہے جی. دابرہ جڑ, دابرہ جڑ. تستغیثون تستغیثون تم فریاد کرتے ہو, تم مانگتے ہو. یا تم مانگتے ہو. تم یعنی صحابہ فریاد کرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہو, مانگتے ہو. مردفینہ لگاتار آنے والے, پے در پہ آنے والے, یعنی کہ قطار میں, یعنی کہ بار بار آنے والے. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد جو ہے وہ آسمان سے نازل کیا تھا, اور ان کی مدد کے لیے ان کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ بار بار ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا کہ تم لوگ جاؤ اور ان کی مدد کرو. مردفینہ لگاتار آنے والے.
غیر ذات شوکاتی، غیر ذاتی شوکاتی، غیر غیر یا کوئی چیز، مطلب کہ آپ غیر مصلحہ، بغیر کسی چیز کے ہونا، غیر ذاتی شوکاتی، بغیر کانٹے کے یا بغیر اسلحہ کے، بغیر ہتھیار کے، آپ جو خالی ہاتھ ہو اگر. ٹھیک ہے جی، بغیر اسلحہ کے، یا بغیر ہتھیار کے. یہاں تک ہمارے میننگز کمپلیٹ ہو گئے. نیکسٹ جو ہے اس کے سوال جواب ہے. شارٹ آنسر کویشچن آپ کہہ سکتے ہیں، یہ زیادہ جو ہے وہ لینتھی نہیں ہے. اس میں آپ سے جو پیپر پیٹرن کے مطابق جو جس میں ہمارے پاس سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس 9 سوال ہوتے ہیں، ان میں سے ہم نے 6 سوال کرنے ہوتے ہیں. ریز کر دیتی ہوں. پہلا سوال ہے جی، اس سبق میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اب مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ ہم نے آیات پڑھی تھی، میں ایک دفعہ پھر آپ کی جو آسانی کے لیے جو ان کو پڑھتی ہوں، جس پہ فرمایا جا رہا ہے سیکنڈ آیت سے اگر آپ دیکھیں، بلکہ فرسٹ آیت سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مال غنیمت کے بارے میں جو دریافت کرتے ہیں کیا کہ حکم ہے، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور صلح رکھو، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو. پھر اگر آپ دیکھیں نیکسٹ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ خوف سے لرز جاتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلی جو ہے وہ بات کیا ہو رہی ہے کہ سب سے پہلا جو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کا جو دل ہے وہ ان کے حکم پر جو ہے ان کے نام پر جو ہے وہ لرز جاتا ہے. کہ مومن ان کی پہلی صفات یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں لرز جاتے ہیں. یہ ان کی پہلی صفات ہوگی. دوسری دیکھیں جی، دوسری آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی اور جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کلام اللہ جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کا جو ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ذکر پر جو ہے وہ اور بھی زیادہ جوش و خروش سے ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر پر اور بھی جو ہے توکل کرتے ہیں. تھرڈ اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے یا جو ان کو عطا کرتا ہے،
کہ جیسے میں یہ آیت نمبر 3 کی جو ہے لاسٹ سے میں پڑھتی ہوں کہ وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ایک تو جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مومنوں کو عطا کیا ہے، وہ اس پہ سے خرچ کرتے ہیں کس میں؟ نیک کاموں میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھیں، اور وہ اپنے تمام معاملات پہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ. توکل کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں. لاسٹ 5ویں اس کی جو صفات ہے وہ کیا ہے جی؟ اور وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اظہار تشکر کے طور پہ جو اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس کی راہ میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. لاسٹ اس کا کیا بنے گا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور جو مال اللہ نے اس کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مومنین کی صفات ہوگی. نیکسٹ جو سوال ہے وہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں کا ذکر میں نے جب میں نے انٹروڈکشن دیا تھا میں نے اس دوران بھی کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کفار کا جو ہے ایک قافلہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آ گئے تھے مکہ سے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے بڑی خاموشی سے وہاں پر جو ہے تبلیغ کا آغاز کیا اور بڑی خاموشی سے دین کو جو وہ اشاعت کر رہے تھے. تو اس دوران مومنوں کے پاس جو ہے مجاہدین کے پاس جو ہے رہنے کو نہ کچھ تھا اور نہ ہی کوئی مال و اسباب تھا کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مگر کفار کو جو ہے وہ کمزور بناتے جائے. تو اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تھی کہ گروہ جو ہے یمن کی طرف شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر رہا ہے تجارت کے لیے کی غرض سے جو ہے وہ ایک قافلہ جا رہا ہے جس میں 60 کے قریب جو ہیں وہ کفار کے جو مشرکین جو ہے وہ شامل تھے اور اس میں جو ہے اس تجارتی قافلے کو جو لیڈ کر رہا تھا جو اس کی جو قیادت تھی وہ ابو سفیان کر رہا تھا. تو اس دوران جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مجاہدین کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اس بات کو شیئر کیا اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ کیوں نہ ہم اس قافلے پہ حملہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس 60 سے 70 جو ہے وہ دینار تھے اور ان کے پاس جو ہے 1000 کے قریب ان کے پاس دینار تھے اور شاید 60 سے 70 کے قریب جو ان کے پاس اونٹ تھے. ان کے پاس جو مال و ثواب کافی مقدار میں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں یہ بات آئی تھی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی جو اس چیز کو شیئر کیا کہ کیوں نہ ہم اس قافلے کو جو ہے وہ فتح کر لیں. ہم اس قافلے پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ مال و ثواب ہمارے ہاتھ آئے گا جو ہمارے کام آئے گا جنگ کے دوران بھی اور ویسے بھی.
تو اس دوران جو ہے ابو جہل کو ابو سفیان کو پہلے اس بات کی خبر ہوگی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. اس نے جب مکہ جو ہے ابو جہل کو یہ پیغام پہنچا دیا, اور ابو جہل نے اس وقت کیا کیا کہ مسلمانوں سے اس قافلے کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہاں پر چڑھائی کرنے کے لیے سے ان کو بچانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس کی تعداد 1000 تھی, جو میں نے آپ کو بتایا بھی, جس کی وجہ سے جو پھر جنگ بدر جو ہے وہ پیش آئی. اب یہ 2 گروہ تھے, اور ان 2 گروہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ان 2 گروہوں میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ سبقت لے دوں گا, تمہیں کسی ایک پر جو ہے وہ قابو کرا دوں گا. اب یہاں پر جو ہے اس سوال میں جو انہی 2 گروہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ 2 گروہ کون تھے, اور یہ دونوں گروہ جو تھے وہ کفار مکہ کے ہی تھے. ان کے بارے میں سوال کیا کہ میں یہاں پر منشن کر دیتی ہوں آپ کے لیے آسانی کے لیے. 2 گروہوں سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو یہاں پر لکھوا دیتی ہوں. یہ 2 گروہ جو تھے جن میں سے ایک گروہ جو تھا وہ شام کی طرف تجارتی قافلہ تھا, ٹھیک ہے, جو کہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے سفر کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرا گروہ تھا اس میں جو ہے 1000 جو ہے وہ نوجوانوں کا جو لشکر تھا جو اپنے تجارتی قافلے کے لیے مسلمانوں کو جو خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان پر چڑھائی کرنے کی نیت سے جو ہے وہ جا رہا تھا, اور ان کی حفاظت کے لیے جو وہ جا رہا تھا. اور اس کی جو قیادت جو کر رہے تھے مقابلے کے لیے ابو جہل کی قیادت میں جو ہے وہ تیزی سے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے روانہ ہو رہا تھا. ابو سفیان کی قیادت میں جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے جا رہا تھا. مسلمانوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مکہ سے تیزی سے جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی.
یہ دو قافلے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کہا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ تمہیں سبقت لے دوں گا، لیکن دونوں ہی جو ہے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ دوسرا سوال ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ سوال ہے جی، اس پہ ہمارے پاس تراجم آئیں گے. عبارتیں دی ہوئی ہیں ہمارے پاس، 3 دی ہوئی ہیں آیات چھوٹی چھوٹی سی، اور ان کے جو ہے وہ مفہوم بیان کرنے ہیں. ترجمہ وغیرہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کا اور مفہوم بھی بتا دیتی ہوں. میں اس کو ریز کر دیتی ہوں. تیسرا سوال اس پہ جو ہے ہمارے پاس عبارات کا مفہوم بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے یہ ہمارے پاس. پہلی آیت جی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، یہ بھی میں نے بتایا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ کا. فَاتَّقُوا، پس اگر تم ڈرتے ہو اللہ سے، اس بات کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں تعلقات کے جو آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو درست رکھو. یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتی ہوں آپ کو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ. ٹھیک ہے جی، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات میں صلح رکھو، آپس کے تعلقات جو ہیں وہ درست رکھو. میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ کیا اس میں بات ہو رہی ہے کہ غزوہ بدر میں جب جو مشرکین کے خلاف جو صحابہ شریک تھے، ان مجاہدین کے لیے جو کہا جا رہا تھا کہ جن میں تقوی اور پرہیزگاری جو تھی وہ تو مسلمہ تھے، جو کہ حق کی راہ پر تھے، جو ایمان والے تھے، وہ تو سیدھے تھے، وہ تو چل رہے تھے، وہ تو کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی کریٹ نہیں کرتے تھے. لیکن جب حق اور باطل کا جب مارکا آتا ہے تو پھر حق اگر تعداد میں جو ہے وہ کم ہے اور باطل جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہے تو وہاں پر مومنوں کا جو ایمان ہے وہ آپس میں تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے. تو ایسے میں جو ان کے لیے جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ آپس میں جو ہے اختلاف مت رکھو. پھر یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ جب مال غنیمت لگا تھا تو اس میں بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت جو صحابہ تھے وہ اس چیز کو جو ہے لے کے کہ ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے یا یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارا حق ہے. وہ یہ سمجھتے تھے، اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہم نے جیتی ہے، ہماری کوششوں سے جیتی گئی ہے، نہ کہ کوئی جو ہے وہ غائبی قوت تھی یا غائبی طاقت تھی. اب وہاں پر جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح رکھو، درست رکھو، اپنے آپس کے تعلقات کو جو ہے وہ درست رکھو. نیکسٹ جو ہے آیت ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اس پہ کئی بار جو ہے اس کو ڈیفائن کر چکی ہوں، لکھ کے دکھا دیتی ہوں. وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مومنین. ان کنتم مومنین، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو،
اس کا مینشن کر دیتی ہوں کہ ترجمہ ہے. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو مکمل اطاعت کرو. یعنی کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں جو اس نے فرمایا اس پر حکم عدولی نہ کی جائے, اس کی نافرمانی نہ کی جائے, بلکہ اس کا جو ہے وہ کہا مانا جائے. اب وہ چاہے اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ کہتا ہے, آیات کے تھرو کہتا ہے, یا اپنے فرشتوں کے تھرو کہتا ہے, یا اپنے بندوں کے تھرو کہتا ہے, یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہتا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی بات کہی ہوئی بات کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے, تو وہ اسی وقت جو ہے صحابہ کو جمع کرتے تھے اور ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ بات جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس کو جو ہے وہ آدمیوں میں پھیلا دو. یہاں پر یہ بات کریں کہ ایمان جو ہے وہ شرط ہے, ایک ایمان آپ کا جو شرط ایک قرار ہے کہ اس میں جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں آنی چاہیے, کہ وہی آپ کی طاقت ہے. اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے, اور اطاعت کا جو خلاصہ ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی کہ جب تک آپ میں پرہیزگاری نہیں ہوگی, جب تک آپ اندر سے جو ہے وہ پاک نہیں ہوں گے, تو باہر آپ کا جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ جتنی بھی نعمتیں آپ کو میسر آتی ہیں اس پہ آپ کا شکر ادا کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے, جو آپ کو دیا ہے, اس میں جو ہے تو آپس کے تعلقات کو درست رکھتے ہوئے اس میں جھگڑا نہ کرو, بلکہ محبت اور الفت کے ساتھ رہو, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. نیکسٹ آیت ہے جی, استلیتا علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب ان کی آیات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اور مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, کہ جب ان مومنین کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں اس کا ترجمہ وغیرہ. یہ جیم تھی, آپ اس کو 3 بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے والی جو ہم نے پڑھی ہیں وہ پہلے والی الف تھی, دین بے 1 اور 2, ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ یہ 3 ہے, اس کو میں نے جیم کے بک میں جو ہے وہ اس طرح سے جو بھی مینشن ہے, آپ کے آسانی کے لیے 1 2 3 میں لکھ رہی ہوں, کیونکہ سم ٹائم جو ہے اس طرح کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتی. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. کہ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے یا مومنین کے سامنے, میں اس کو بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے, یا ذکر کو میں بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کہا جا رہا ہے کہ کلام الہی قرآن کریم جو ہے وہ
چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے, مکمل آپ کے لیے جو ہے ایک زندگی گزارنے کا جو ہے وہ ایک درس ہے, طریقہ ہے, ہدایت کا چشمہ ہے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تسلیم و رضا اور جو آپ کا جو عمل ہے اس کے عمل کی جو عمل کرنے کی جو نیت سے جو مومن کے اندر جو ایمان بڑھ جاتا ہے, اس کو تسلیم کرنے سے, اس پہ عمل کرنے سے جو انسان کے اندر جو ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان پر ایک وجد سا طاری ہو جاتا ہے. وہ اس کے ذکر پر یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر وہ جھوم جاتا ہے اور اس کو سنتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نور اور ایمان کی جو ایک روشنی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے, اور وہ صالح جو اعمال ہیں ان کی طرف جو ہے وہ عملی طور پر بھی جو ہے وہ گامزن رہتے ہیں کہ وہ لوگ, وہ مومنین یعنی وہ لوگ جو مومنین ہیں جن کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے, وہ ان کو جو ہے جب وہ ایمان کی طرف لگ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو دوسری راہیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ ان سے نفرت سی ہو جاتی ہے, ان کو گناہ سے, اور وہ پرہیزگاری کی جب وہ کمپلیٹلی لائف گزارتے ہیں تو ان کے اندر ایمان کی ایک روشنی قدرتی طور پر اتنی بڑھ جاتی ہے. جناب یہاں تک ہمارا جو فرسٹ اس کا تھا رکوع, اس کے سوال جواب کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ کو نیکسٹ رکوع سے ریلیٹڈ جو ہے اس کے سوال و جواب کرواؤں گی انشاءاللہ.